اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بختاور اسلامک ٹی وی۔ شمر کون تھا؟ کیسے ابن زیاد کی فوج کا کمانڈو بنا؟ واقعہ کربلا میں شمر کا کیا کردار تھا؟ کربلا کے بعد شمر کی زندگی کیسے گزری اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ یہ سب آج میں آپ کو بتاؤں گی اپنی اس ویڈیو میں۔ شمر بن ذیل جوشن کی کنیت ابو سابقہ تھی۔ وہ قبیلہ ہورازن کی شاخ بنو عامر اور زباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن حسین عمرو تھا، لیکن اس کو ذوالجوشن پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ عربیوں میں پہلا شخص تھا جس نے پہلے زرہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت علی کے ماننے والوں میں تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر وہی شخص تھا جس نے 51 ہجری میں اصحاب رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروایا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسۂ رسول حضرت امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام باندھے اور ان کو سپاہی کی مدد سے خوف زدہ کیا، اور پھر ابن زیاد کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ 61 ہجری میں محرم میں جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوئی فوجی سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن رہ جاتا تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر نے 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی آمیزہ خط لے کر پہنچا۔ عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا تو نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کریں یا پھر جنگ۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا۔ چنانچہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین کے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کی کہ وہ ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں تو ان کو گورنر ابن زیاد پناہ دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے عمال نامہ پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، میں اور میرے بھائی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغاوت ہرگز نہیں کریں گے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کر۔ یوم عاشوراء کے دن جب حضرت امام حسین نے اہل بیت سے متعلق حدیثات بیان شروع کی تو شمر نے آپ کی بات کاٹ دی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ حضرت امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ دور سے ان پر تیروں کی بارش شروع کر دیں، کیونکہ وہ شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا، اور اس نے بعد میں ان کے جسد مبارک پر گھوڑے دوڑائے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ خالد بن یزید نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ بے شکیل کلب بدبخت اور ذلیل انسان بن انس آگے بڑھا اور انعام کی لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔
حضرت امام حسین سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواز صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدان کو کربلا کی سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیرین کو کربلا مدینے سے بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر لعین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 68 ہجری مختار سکسی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار افری نے شمر سمیت امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سکسی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر اس کمانڈو کو قتل کر دے گا جو اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سکسی نے خاص طور پر اپنے غلام زوبی کو ایک دستہ فوجوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سکسی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سکسی نے خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس نے قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا۔ اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا، پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازاروں میں جنگلی کتوں کے آگے ڈالا گیا۔ پھر شمر کا سر محمد بن عفان کے پاس مدینے بھجوایا گیا، جنہوں نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ سب کے سب قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کتوں کے آگے پھینک دیا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بے شک اللہ بہت بہتر کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین اور یقیناً قیامت میں بھی بدترین ہوگا۔ یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کرے۔ جب یزید کا سر کاٹا گیا تو اسے کالا کر کے نیزے پہ چڑھا کر سارے بازاروں میں گھمایا، جس طرح اس مالعون نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو نیزے پر چڑھا کر گھمایا تھا۔ اہل بیت پر ظلم ستم کرنے والا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب مبارک جو سچ ثابت ہوا تھا، آپ نے سفید کتا داغوں والا دیکھا تھا اور ابن زیاد کے جسم پر برس کے داغ تھے۔ یہی وہ کتا تھا جس نے اہل بیت پر ظلم کیا اور امام حسین کو شہید کیا۔ اسلام زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔